یورپ امریکہ میں جو قیدی پڑے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یار تم جاؤ ریاست میں گھومو پھرو اتنے پیسے کما کے دو, پھر کیا ہو آزاد, کچھ بھی نہیں ہوتا. پڑے ہوئے ہیں. کسی دنیا میں کسی قوم کے پاس ان قیدیوں کا کوئی حل ہے ہی نہیں کہ ان کا کریں کیا, ماریں قتل کریں گے تو لوگ دنیا آواز اٹھائے گی, ہزاروں لوگ جیل میں مار دیے تم نے, چھوڑیں تو یہ ریاست کے لیے دوبارہ کیا بن جائیں گے, فتنہ نہ بن جائیں. وہی جیلوں میں سڑ کے کتنی تھوڑے دن کے لیے آپ کنڈی لگا کے اپنے کمرے میں بند ہو جائیں, خودکشی کا دل کرنے لگے گا انسان کا. جیل کی کوٹری سے اللہ بچائے. امریکہ نے اگر غلامی پر پابندی لگائی ہے بہت اچھا کیا, لیکن پہلے قیدیوں کا متبادل حل پیش کرنا چاہیے تھا. پھر میں آخر میں بتاؤں گا اس پابندی پر ہم کیوں اس کو مانتے ہیں, اس پابندی کو. تو کتنی ترغیبات دیں, آزاد کرو آزاد کرو, کہا کہ ترغیب سے نہیں مانتے تو چند قانون سازی کر دی, مکاتبت کا عہد کر لو, ان سے ایگریمنٹ کر لو کہ 1 سال کے اندر تم نے اگر اتنے پیسے کما دیے تو کیا ہے تم آزاد. پھر غلام محنت کرتے تھے اور 1 سال میں مولا کو اتنے پیسے دیتے تھے تو وہ خود بخود پھر نیا کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا پڑتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ جب پیسے پکڑائے تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا, آزاد ہو جائے گا, خود بخود آزاد ہو جائے گا. نتیجہ کیا نکلا کہ اس طرح سے بھی غلام آزاد ہونا, اور جو ایک دفعہ آزاد وہ دوبارہ غلام نہیں بن سکتا. اور باندی کو الگ پروٹوکول دیا کہ باندی سے اگر اولاد ہو گئی, باندی سے اگر مولا کی کیا ہو گئی, ہم اس طریقے میں حمل ہو گیا اور پھر اولاد ہو گئی, تو اب یہ باندی مولا کے مرنے کے بعد خود بخود آزاد ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں, کیونکہ اس نے ریاست کو کیا دیا ہے, بولو بھائی, ایک فرد دیا ہے. یہ پروٹوکول اب ریاست اس کو, ان اسلامی ریاست اس کو یہ دے گی, اور یہ ریاست کو اختیار نہیں ہے بلکہ اسلام نے قانون بنا دیا, کوئی گورنمنٹ اس قانون کو منسوخ نہیں کر سکتی. باندی سے آپ کی اولاد ہو گئی, ام ولد بن گئی. ام ولد کا مطلب کیا ہے, مولا کی ڈیتھ کے بعد یہ وراثت میں نہیں جائے گی, اب یہ بکے گی نہیں, بس یہ کیا ہے آزاد. تو اس کو بچہ بھی مل گیا ہے بھائی, اور ہمیشہ کے لیے غلامی کا توق اب اس کی گردن میں نہیں ہے, ٹیمپریری ہے, ٹیمپریری ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹیمپریری کیا تو اسی وقت آزاد کرتے, اگر یہ کرتے تو پھر لوگ اس سے اولاد پیدا نہ کرتے. لوگ کہتے ہیں یار اولاد ہوئی تو یہ تو آزاد ہو جائے گی, تو جس کی اولاد ہوئی ہے اس کو تو کم از کم آزاد ہو گئی, تو وہ تو اس کے ہاتھ سے گئی نا. پھر کیا کر رہے ہو, کیوں نہیں آ رہا, اتنی وضاحت سے بتا رہا ہوں کہ اگر مولا کو یہ کہہ دیا جاتا آقا کو کہ تمہاری اولاد اس سے ہوئی تو یہ آزاد ہے, تو باندی ایک لحاظ سے بیوی ہوتی ہے نا, تو کسی کو بتا دیا جائے اس بیوی سے بچہ ہو گیا تو تمہاری دفتر سے نکل گئی, تو کوئی پیدا کرے گا اس سے اولاد. تو ایسے ہی باندھی تھی, وہ کہیں گے یار یہ تو ایسا قانون اسلام نہیں بناتا جس پر عملاً ممکن ہی نہ ہو. تو مولا کو تو یہ پروٹوکول دے دیا کہ بھائی تمہاری ملکیت سے تو نہیں نکلے گی, لیکن اب تمہارے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتی, اب بیچ نہیں سکتے اس کو, مرو گے تو یہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہے بس. ایک اور پروٹوکول یہ دیا کہ اگر ابھی آزاد نہیں کر سکتے تو مدبر بنا دو, یہ بول دو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہے آزاد ہے. کیونکہ ابھی آپ کو تو نئی ترغیب پر عمل کر رہے, آپ کو یہ ڈر ہے کہ یار یہ باندھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی, میں اگر آزاد کر دوں تو کم از کم اتنی عزت تمہیں دیتے ہیں ہم, یہ اختیار دیتے ہیں کہ چلو اپنی زندگی میں اس سے انتفاع کرو, مرنے کے بعد یہ کسی اور کی غلام نہ بنے, اس لیے کیا کر دو, اس کو یوں کہہ دو کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہے یہ آزاد ہے. یہ پروٹوکول دیا. اور ایک اور پروٹوکول کہ آزاد کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لمبے چوڑے پروسیس کی نہیں, منہ سے ایک دفعہ بول دیا نا غلام آزاد ہے, اب یہ جملہ ریورس نہیں ہے. غصے میں بول دیا, مذاق میں بول دیا, ثلاث جدہن جد ہزلہن جد, 3 چیزوں میں مذاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت, طلاق, نکاح اور عتاق, غلام آزاد کرنا. طلاق میں تو شریعت نے بہت سخت قوانین بنائے, 3, 1 دے دی, 2 دے دی, رجوع کا حق ہے, تیسری دو گے تو حرام ہوگی. پھر پابندی لگائی اکٹھی 3, بولو نا بھائی نہیں دے سکتے. حیض کی حالت میں نہیں دے سکتے, بیوی سے ہم بستری کر لی تو اب اگلے مہینے دو گے, اس مہینے نہیں دے سکتے, گناہ ہوگا. غلام کو آزاد کرنے میں کوئی پابندی نہیں لگے. باندی کو جب چاہو حیض کی حالت میں, کسی بھی طرح پریگننسی کی حالت میں, منہ سے ایک دفعہ جب چاہو بولو, کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ گناہ کے بجائے کیا ہے ثواب. یعنی اس کا کوئی ایسا موقع ہے ہی نہیں جس کو غلط موقع کہا جائے. طلاق میں تو ایسا ہے بھائی یہ صحیح موقع نہیں تھا جس میں آپ نے دی ہے. اور طلاق کو حلال ہونے کے باوجود کیا کہہ دیا, ناپسندیدہ. باندی کو آزاد کرنے کو ناپسندیدہ نہیں کہا, بلکہ اللہ کی کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ. یہ قوانین امریکہ نے کیا کر دیے, ختم کر دیے. سمجھ رہے؟ تو جو کہتے ہیں نا امریکہ نے پابندی لگائی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لگا نہیں سکے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلام و باندیوں کا نظام دیا تھا, وہ اس نظام پر پابندی
لگی ہے اور جو غلامی جس سے انسانیت کا استحصال ہو رہا تھا وہ سسٹم ابھی بھی پابندیوں کے باوجود چل رہا ہے, نافذ ہے وہ. اور بتاؤں کیا پروٹوکول دیا, باندی کو یہ عزت دی ہے. کسی بھی معاشرے میں جو عورت کسی گھر کی نوکرانی بنے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے, ریپ بھی ہوتا ہے اس کا, کیونکہ اس کا کوئی مرد تو ہے نہیں, وہ تو ایک آزاد ہے, وہ پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے. اسلام نے باندی کو وہ حقوق تو نہیں جو بیوی کو دیے جاتے ہیں, کیونکہ اس میں بیوی کا نقصان ہے نا. بھائی بیوی کہے گی کہ میں ایک آزاد عورت ہوں اور ایک جنگ سے گرفتار کی بھی عورت کو میری سوگن بنا کے وہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے, تو اس میں مسلمان عورتوں میں بغاوت ہوگی نا. ارے بابا دیکھو, جنگ میں کسی لڑکی کو گرفتار کیا, بندہ مار دیا اس کا, یا یہ کہ وہ بھی غلام بن گیا. اب جب گرفتار کر کے اس کو کسی کی باندی بنا دیا تو اس کی پہلے سے بیوی موجود ہے, تو اب اگر اس کو وہی عزت دی جائے بالکل کہ ایک دن وہاں اور ایک دن وہاں, تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ بیوی کا نقصان. تو اس عورت کا بھی اسلام نے خیال کیا ہے کہ جو پہلے سے مسلمان ہے, جو پہلے سے آزاد ہے, تو کہا کہ اس باندی کے حقوق تو یہ ہوں گے کہ اس کو کھانا پینا ملے گا, مگر اس میں عدل ضروری نہیں ہے. پہلی بیوی کا جو حق ہے اتنا حق اس کا نہیں ہے. باریاں اس کے ساتھ ہوں گی, اس کے ساتھ باریاں سسٹم نہیں ہے اس کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باریاں والا سسٹم نہیں ہے, اور وراثت میں بھی حصہ نہیں ہے اس کا, تاکہ بالکل اس کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ اگر ایک اور اسلام نے پروٹوکول دیا کہ باندی کو آزاد کر کے اس کو بیوی بھی بنایا جا سکتا ہے. کہا کہ اگر اس کو پروٹوکول دینا نا پہلی بیوی جیسا, تو غلام رکھ کے نہیں بلکہ اس کو کیا کرو گے؟ آزاد کرو گے, اور پھر اس سے کیا کرو گے؟ نکاح کرو گے. اسلامی تاریخ میں یہ بھی ایک, کیونکہ بیوی سے جو اولاد ہوگی نا وہ عزت دار اولاد سمجھی جاتی ہے. باندی سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس کا معاشرے میں ادب احترام نہیں ہوتا تھا. تو باپ یہ چاہتا تھا کہ میری اولاد کو لوگ کیا سمجھیں کہ ایک آزاد عورت کی اولاد ہے, تو وہ پھر کیا کرتے تھے؟ باندی کو آزاد کر کے اس سے شادی کرتے تھے. پھر اس کے بالکل وہی حقوق ہیں جو پہلی بیوی کے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ بھی اجازت دی گئی کہ باندی کا نکاح کسی اور سے بھی کرا سکتے ہو, ہے تمہاری باندی مگر تم اس کی شادی کرا دو کسی مرد سے, تو اس کی غلام نہیں ہوگی, اس کو وہاں سے بیویوں والے حقوق ملیں گے, لیکن تم اس سے پھر ریلیشن قائم نہیں کر سکتے. صرف خدمت کی حد تک رکھو گے, بیوی اس کی ہوگی. کتنا عورت کو تحفظ دیا نا, کہ یہ تھوڑی کہ ایک وقت میں 10-20 مرد اس پہ نگاہ ڈال رہے ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. تو وہ جو اپنے شوہر کے لیے تو اس کا وہی مقام ہوگا جیسے بیوی کا ہوتا ہے, وہ باندیوں جیسا سلوک نہیں کرے گا, وہ اس کو پوری باریاں دے گا. تمہارے لیے کیا ہوگی؟ وہ باندی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کس قدر پروٹوکول. اور ایک پروٹوکول یہ بھی دیا کہ حرمت کے معاملے میں, رشتے جو پیدا ہوتے ہیں اس معاملے میں وہ بالکل ایسے ہی جیسے بیوی. کیا مطلب؟ آپ کی باندی تھی, آپ کا اس سے ریلیشن ہوا سیکچول, تو اب آپ کا باپ قیامت تک اس پہ, یعنی اگر آپ کے والد نے آپ سے وہ باندی خرید لی تو اس سے ریلیشن قائم, کیونکہ وہ ایک طرح سے بہو بن چکی ہے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کیونکہ جب باپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندی تھی, وہ اس کے قریب گئے, پھر ان کو ارادہ ہوا کہ میں یہ باندی اپنے والد کو تحفے میں دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ میں نے آپ کو ہبہ کر دی. تو حضرت عمر نے فرمایا میں اس کے قریب نہیں جا سکتا, میرے لیے یہ حلال نہیں ہے. یہیں سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی سے ریلیشن قائم ہو کسی عورت سے, نکاح کے بغیر بھی ہوگا تو بھی اس کی ماں سے آپ شادی نہیں کر سکتے, اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے ناجائز تعلق ہو گیا نا تو اس کی ماں سے شادی کر سکتے ہیں. احناف کا مذہب یہ ہے کہ کسی عورت سے ناجائز تعلق ہو یا جائز تعلق ہو, آپ اس کی ماں سے اور بیٹی سے قیامت تک نکاح نہیں کر سکتے, جائز تعلق بھی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ یہاں جو باندی کے قریب عبداللہ بن عمر گئے تھے وہ ان کی بیوی تھوڑی تھی, اس کے باوجود انہوں نے کیا ہوا ہے کہ وہ حضرت عمر نے کہا کہ میرے لیے حلال نہیں ہے. تو یہ پروٹوکول بھی, جنگی قیدی میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو یہ عزت نہیں ملتی کہ ایک بالکل بہو جیسا ان کو مقام مل جائے کہ اب باپ اس پر بہو کی نظریں تو ڈال سکتا ہے, بیٹی کی نظریں تو ڈال سکتا ہے, کیونکہ اس کی بیٹے کا اس سے ریلیشن ہو چکا ہے, تو بہو کی نظر سے دیکھ سکتا ہے اس کو, کسی اور نیت سے اب اس کی طرف نظر نہیں ڈال سکتا. تو یہ سارے پروٹوکول اسلام نے دیے تھے. اسی وجہ سے اب میں نے بتایا کہ آزادی کی ترغیب دی, کہ بھئی آزادی کی اس طرح سے ترغیب دی کہ تم جو ہے زبان سے بھی آزاد کرو, پھر قسم کے کفارے میں. اسی وجہ سے بہت سے غیر مسلموں نے اعتراف کیا ہے کہ اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے, غلامی کو باقی نہیں رکھا. ختم اس لیے کیا کہ یہ اس پروسیس سے جب گزریں گے نا تو خود بخود غلاموں کی تعداد آہستہ آہستہ, تو ایک یعنی ایک تمیز سے, ایک پروسیس کے تحت اس کو کیا کیا ہے, ختم کیا ہے. اور آج اگر آپ دیکھ لو معاشرے میں تو
جو جنگ میں عورتیں قید ہو جائیں ان کا حال کیا ہوتا ہے, ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی. اور جو اسلام میں قید تو ہے ہی نہیں, اسلام میں تو سزا ہے, ہاتھ کاٹو, کوڑے لگاؤ, رجم کرو, تعزیر کرو, بس چھوڑ دو اس کو. جیل میں ڈال دینا جب تک کیس کی تفتیش ہو رہی ہے کچھ دنوں کے لیے تو ہمیں ملتا ہے, جیل کی باقاعدہ کوئی سزا ہمیں اسلام میں نہیں ملتی. مستقل جیل میں ڈال دیا جائے کسی کو, ایسا نہیں ہے, اس میں معطل بنا دیا جائے اس کو.